السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ یعنی ایسی صورت میں جب مسلمان کے دو گروہ باہم ٹکرا گئے ہوں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہو، تو پہلا کام جو دوسرے مسلمانوں کے ذمہ ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرا کر کے صلح کرائے اور حتی الامکان ان کو لڑائی سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اگر اس طرح کام چل جائے تو بہت اچھا ہے اور مقصود حاصل ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یعنی اگر کہنے سننے سے لڑائی بند نہ ہو اور صلح کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو پھر اس وقت یہ دیکھو کہ ان میں سے کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے، کون زیادتی کر رہا ہے اور کون زیادتی کا شکار ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے اور ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں تمہارا فرض ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے خلاف تم بھی قتال کرو اور اس سے لڑائی کرو۔ یعنی جب صلح کی کوشش کارگر نہ ہو تو ہر مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑے اور مظلوم کا ساتھ دے، اور اس وقت تک ظالم سے لڑتے رہو جب تک وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ آ جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر دو باتیں احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کریم نے سارا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ یہ دیکھو کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے اور کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ اس بنیاد پر کسی کا ساتھ مت دو کہ یہ میرا ہم وطن ہے یا میرا ہم زبان ہے یا میری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس بنیاد پر ساتھ کبھی مت دو، بلکہ ساتھ دینا ہو یا لڑائی کرنی ہو، یہ دونوں اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ذہنوں میں جو تصور چلا آتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، وہ یہ کہ جو شخص میرے قبیلے کا ہے وہ میرا ہے، جو میری زبان بولتا ہے وہ میرا ہے، مجھے ہر قیمت پر اس کا ساتھ دینا ہے، اور یہ دیکھے بغیر کہ ظالم ہے یا مظلوم اور وہ حق پر ہے یا ناحق پر ہے۔ یہ تصور جاہلیت کا تصور ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے آج اس تصور کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہماری صفوں میں یہ صورتحال موجود ہے کہ لوگوں نے اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنی نسل کے اعتبار سے اور اپنے وطن کے اعتبار سے گروہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت پر اس کا ساتھ دینا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حلف فی الاسلام، یعنی زمانہ جاہلیت میں مختلف قبائل کے درمیان جو معاہدے ہوتے تھے کہ ہم ہر قیمت پر تمہارا ساتھ دیں گے، اسلام میں ایسے معاہدوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ حق اور ناحق کو دیکھے اور ظالم اور مظلوم کو پہچانے۔ اگر تم دیکھو کہ مسلمان ظلم کر رہا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ اس ظلم سے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرو۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو یہ اصول بیان فرمایا کہ ظالم کا ساتھ مت دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو۔ مظلوم کہتے ہیں جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو۔ اب چاہے وہ ظالم تمہارے قبیلے کا ہو، تمہارے وطن کا ہو، تمہاری زبان بولنے والا ہو، لیکن یہ اصول بیان کرنے کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر ظالم ہو تب بھی مدد کرو اور اگر مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ صحابہ اکرام یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، چونکہ وہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اپنے سر لے رہا ہے۔ اب اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو اور اس کو یہ بتاؤ کہ تم جس راستے کی طرف جا رہے ہو یہ ظلم کا راستہ ہے اور دوزخ کا راستہ ہے، اس سے بچو۔ اصل مدد اس کی یہی ہے کہ انسان کو جہنم میں جانے سے روکا جائے، اللہ کے عذاب اور غضب سے روکا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ نے جو اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، اور اگر ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا تو تمہارا فرض ہے کہ اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی تمہاری بات مان کر ظلم چھوڑ دے، تو اس صورت میں ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح کراؤ، اس لیے کہ جب ظالم نے ہتھیار تو ڈال دیے اور ظلم سے تو باز آ گیا، لیکن دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی تک کدورت باقی ہے۔ اس کدورت کو دور کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرا دو، اس لیے کہ جب دو فریقوں میں لڑائی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے ہیں تو اگرچہ مجموعی طور پر ایک گروہ برحق ہوتا ہے اور دوسرا ناحق ہوتا ہے، لیکن لڑائی کے وقت دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیادتیاں ہو ہی جاتی ہے، اس لیے کہ مثل مشہور ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، جو شخص مظلوم ہے اس کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ لہذا جب ظالم اپنے ظلم سے باز آ گیا تو اب ہر ایک فریق کو انصاف کے ساتھ اس کی غلطی بتانے کی کوشش کرو کہ تمہارا موقف درست تھا لیکن فلاں بات غلط تھی، آئندہ کے لیے فلاں بات سے پرہیز کرنا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلح کرانے میں انصاف سے کام لو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اصول تو پہلی آیت میں بیان فرمایا، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا اصول بھی بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے ذریعے یہ اصول بتا دیا کہ اسلام میں جو اخوت اور بھائی چارہ ہے وہ در حقیقت ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہے، رنگ و نسل، وطن، قبیلے اور برادری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوتیں اور فقر و غرور کے سامان سب ختم کر دیے، اور فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر کسی کو فضیلت ہے
تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو زیادہ متقی ہے وہ افضل ہے، چاہے وہ ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اور جو متقی نہیں ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہے، چاہے بظاہر دیکھنے میں اس کی شان و شوکت زیادہ نظر آتی ہو۔ یہ اصول بیان فرما دیا۔ جب یہ اصول بیان فرما دیا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو اس اصول کا نتیجہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ایک مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے گا اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ یعنی اگر اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہوگی تو مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ اس کو ظالم کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد کرو۔ یہ محض اخلاقی ہدایت نہیں بلکہ تمہارا دینی فریضہ ہے کہ جب تک تمہاری استطاعت میں ہے اس کو ظلم سے بچاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن دولت مند معاشرے میں یہ منظر نظر نہیں آتا۔ کسی کو بھی اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کا کیا حال بن رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بلکہ ہر شخص اپنے حال میں مگن ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ایک کار نے ایک آدمی کو ٹکر مار دی، وہ شخص سڑک پر گر گیا اور وہ کار والا مارتا ہوا نکل گیا۔ اس کار والے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو کچھ طبی امداد پہنچاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اس طرح چلا جائے، بلکہ جہاں موقع ہو اور جتنی استطاعت ہو وہ دوسرے مومن کی مدد کرے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یعنی سارے مسلمان، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ تمہاری زبان نہ بولتا ہو، چاہے وہ تمہاری نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ مومن ہے تو تمہارا بھائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے جھگڑے، کتنے فساد، کتنے قتل و قتال ختم ہو جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ سبق ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلمان کے خلاف صف آ رہا ہے، آج مسلمان کو قتل کرنے کی فکر میں ہے۔ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ عبادت گاہیں تک محفوظ نہیں رہی، ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا فساد اس بات کا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے معمول کی چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، لیکن دین کی وسیع تعلیم جو قرآن کریم ہمیں بتلا رہا ہے ان سے نہ صرف ہم غافل ہیں بلکہ ان کو دین کا حصہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کر دے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہیں اس دین کے نام لیوا اور اس دین کے پیروکار ایک دوسرے کے قتل و قتال میں ملوث ہوں، یہ اتنا بڑا وبال ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آخری بات بھی سن لیجئے۔ ایک آخری بات اسی سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ ان آیات کریمہ میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، یہ حکم اس وقت ہے جب کہ واضح طور پر پتہ چل جائے کہ یہ شخص حق پر ہے اور دوسرا شخص ناحق ہے۔ اس وقت تو فرض بنتا ہے کہ حق والے کا ساتھ دیا جائے۔
لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا، مثلا دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، ایسی صورت کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو فریق آپس میں لڑ رہے ہوں گے اور دونوں مسلمان کہلائیں گے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اندھے جھنڈے کے تحت لڑ رہے ہوں گے۔ ایسے وقت کے لیے آپ نے یہ ہدایت دی کہ تم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور کسی کا ساتھ نہ دو، نہ کسی کی حمایت کرو نہ کسی کی مخالفت کرو، بس خاموش ہو کر اپنے کام سے کام رکھو، اس لیے کہ اگر تم کسی کا ساتھ دو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم پر تمہاری طرف سے ظلم ہو جائے اور تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے اور ایسی صورت کو فتنے سے تعبیر کیا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، فتنہ اسی کا نام ہے کہ انسان پر حق واضح نہ ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اگر حق واضح ہو جائے تو وہ فتنہ نہیں، لیکن اگر حق واضح نہیں ہو رہا ہے تو وہ فتنہ ہے، اور فتنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور باہر نکل کر لڑنے والے گروہوں کو دیکھو تک نہیں، اس لیے کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو گے تو فتنہ تمہیں اچک لے گا، اس لیے اس سے دور رہو۔ ہمارے یہاں بہت سی لڑائیاں، بہت سے جھگڑے، خاص طور پر سیاسی نوعیت کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام طور پر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ آدمی اس سے کنارہ کش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان احکام اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔